گئے اور میں نمدیدہ نمدیدہ مدینے کا سفر گئے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ کہاں میں اور کہاں اس روزہ اقدس کا نظارہ کہاں میں اور کہاں اس روزہ اقدس کا نظارہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میری قسمت کی معراج رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئی پیارا پیارا میٹھا میٹھا گنبد خضرا اس کی زیارت کیجیے مواج شریف میں حاضری کا شرف ملا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اسألک شفاعت یا رسول اللہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل صحبہ کہوں تجھے اللہ ہے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جام جانے تجلی کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج یہ ساری گتھی تیری سیدھی نظر کی ہے انت الذی من نورک البدر اقتسا والشمس مشرکۃ بنور بہاک انت مصباح کل فضل فما تصدر الا عن ضوئک الادواء فانه شمس فضل هم کواکبها یظہرن انوارها للناس فی الظلام قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار گج یہ ساری گتھی تیری سیدھی نظر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی
دوری قبول ہو عرض میں بس ہاتھ بھر کیے. آقا جو قرآن آپ کے قلب پر اترا اس میں یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے اللہ گناہگار آ گیا یا رسول اللہ شفاعت کرتے ہیں. یا اللہ محبوب دا صدقہ بخش دیں مولا, میرے رشتہ داران بخش دے. یا رسول اللہ جتنے دوستوں نے سلام بھیجا قبول کر لے, رشتہ داروں نے سلام بھیجا قبول کر لینا, نمازیوں نے بھیجا قبول کر لینا, گھر والوں نے بھیجا, میرے والد محترم نے, بچوں کی ماں نے بھیجا قبول کر لینا. اللہ سب کو بار بار آنا نصیب فرمانا, یا اللہ سب کو نصیب فرمانا. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ہم میقات ذوالحلیفہ میں, جس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں, عمرے کا احرام باندھنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے. الحمدللہ احرام باندھ چکے, نیت کر لی, تلبیہ ہم نے پڑھ لیا. ناظرین محترم, یہاں پر ایک بات تھوڑی سی معلوماتی بات ہے کہ یہ وہ میقات ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا, حج قران. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام باندھا تھا وہ اسی میقات سے باندھا تھا. یہ میقات کن کی ہے؟ جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں, یہ ان کے لیے میقات ہے. الحمدللہ ہمیں مسجد عائشہ, مسجد جعیرانہ, حدیبیہ کے مقام پر, اور کرن المنازل یہ میقات ہے, اور بقیہ حدود حرم سے باہر کے ایریاز ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں. وہاں پر الحمدللہ عمرے کا احرام باندھنے کی ہمیں سعادت ملی. لیکن یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ ابھی کچھ لمحات پہلے ہم سب نے رسول آدم, اللہ کے محبوب نبی, مختار نبی, سونے نبی, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضری دی, معاجہ شریف پر حاضری دی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے سلام عرض کیا, شفاعت کا سوال کیا, اور اس وقت دل رنجیدہ ہے, اور رنجیدہ دل کے ساتھ ہم یہ پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ چھوڑ کر ہم یہاں پر ذوالحلیفہ ابیار علی کے اندر موجود ہیں. عمرے کا احرام باندھا ہے. ہم بڑے پر امید ہیں انشاءاللہ وہ گھڑیاں دوبارہ ضرور آئیں گی کہ ہم سب رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئیں گے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں آنے والا خالی نہیں لوٹایا جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میقات ذوالحلیفہ جس کو ابیار علی کہتے ہیں, اس کی مسجد کے یہ اندرونی مناظر ہے. رسولوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 محرم الحرام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی میں اپنی فجر پڑھی. اس کے بعد یہ صحن سے بیرونی منظر ہے, خوبصورت گنبد خضرا, اور یہ مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے پیارے خوبصورت مینار. نبوی میں محبوب علیہ السلام کے گنبد خضرا کے سائے میں مواجہ شریف کے سامنے ہم صحن میں مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لے
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج, یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. انت الذی من نورک البدر اقتسا, من نورک البدر اقتسا. آقا آپ وہ ہیں کہ 14ویں رات کے چاند نے نور آپ سے لے کر اپنے اوپر اوڑا ہوا ہے. انت الذی من نورک البدر اقتسا والشمس مشرقۃ بنور بہاک. اور یہ جو سورج ساری کائنات کو روشنیاں بانٹتا ہے, یہ آپ کے نورانی چہرے سے نور لے کر بانٹتا ہے. اور فما تستر الا ان ضوئک الادوا انت مصباح کل فضل, فما تستر الا ان ضوئک الادوا. آقا آپ تمام چراغ جتنی بھی روشنیاں ہیں, انت مصباح کل فضل, جتنی فضیلتیں ہیں ان کے چراغ آپ ہیں. اور امام بصیری فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. سارے انبیاء, یہ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں, سارے ان کو آپ نے ستارے فرمایا ہے, اور آقا علیہ السلام کو سورج بیان کیا ہے. فَإِنَّهُ شَمْسُ, بقیہ سارے انبیاء ستارے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ستارے چھپ جاتے ہیں تو اس کے بعد جب سورج آتا ہے تو روشنی بکھیرتا ہے, اور سورج چلا جاتا ہے تو ستارے روشنی بکھیرتے ہیں. وہ ستاروں نے روشنی کہاں سے لی ہوتی ہے؟ سورج سے روشنی لی ہوتی ہے. انبیاء کرام نے بھی جو اپنی اپنی امتوں کو فیض بانٹا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ فیضان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بانٹتے رہے. دعا ہے رب کی بارگاہ میں یہ پیاری پیاری بارش بھی ہو رہی ہے آج کی پیاری رات میں, ایسا میہ برسے کہ ہمارے دل ستھرے ہو جائیں, دل کی کالک, دل کی گندگیاں, دل کی سیاہیاں صدقہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ساری دور فرما دے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گاڑی چمکا طیبہ کا چاند, جی سوہانی گاڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں آیت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 3 محرم الحرام ہے,
پیر شریف کا دن ہے اور یہ گنبد خضرا کی زیارت کریں. اور یہ صحن کے اندر یہ جو چھتریاں ہوتی ہیں اس کے کھلنے کا خوبصورت منظر ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا گنبد خضرا. اور یہ آپ دیکھیے کتنا حسین منظر ہے. اس وقت ہم لوگ صحن کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف بیٹھے ہیں. یہ دیکھیے خوبصورت نظارہ ہے. مسجد نبوی کے باہر جو صحن ہے نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی طرف ہم لوگ حاضر ہیں. اور یہ خوبصورت منظر چھتریاں کھولنے کا یہ مکمل کھل چکی ہیں یہاں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 محرم الحرام 1444 سنہ ہجری مسجد الحرام شریف میں حاضر ہوں. یہ گنبد خضرا بالکل سامنے ہے اور یہ مسجد نبوی اعلیٰ صاحبی الصلاۃ والسلام. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے توفیق سے محبوب علیہ السلام کی نظر عنایت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی. مواجہ شریف پر سلام عرض کیا. درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کی سعادت ملی. سرکار علیہ السلام سے شفاعت کا سوال کیا اور پھر ظہر کی نماز یہیں پہ ادا کی مسجد نبوی میں. اپنی ظہر پڑھی اور پھر عصر کی نماز اپنی ادا کی. اب یہ بالکل آج پیر شریف ہے. یہاں پر یہ افطار کا منظر ہے. کچھ خوش نصیب عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں. یہ سفرہ لگا ہوا ہے. سفرہ دسترخوان افطار کا دسترخوان. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی محبوب علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہوں. بس دعا ہے رب کی بارگاہ میں مولا تعالی جل جلالہ اسی بارگاہ کا رکھے. آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش. اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ریاض الجنہ کی زیارت کر لیجیے. محراب مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ سارا ریاض الجنہ ہے. علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ہم اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 326 کے بالکل قریب ہیں. یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف کا یہ ایریا ہے. جس پیچھے جس مقام کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بڑا ہسٹوریکل پلیس ہے, ایک تاریخی مقام ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، جس مقام پر کیا گیا تھا اس مقام کو بولتے ہیں سقیفہ بنی ساعدہ۔ الحمدللہ ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں اس برکت والی جگہوں کی رب ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اور جس نسبت سے نسبت سرکار اور نسبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نیت سے ہم یہاں جمع ہوئے، اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ ابھی آپ کو ہمارے بھائی یہ کچھ زیارت بھی کراتے ہیں، آپ یہ دیکھیے گا کتنا خوبصورت منظر ہے۔ اور یہاں پر یہ سقیفہ تھا، سقیفہ ایک شیڈ کو بولتے ہیں، شیلٹر کو، تو یہاں پر شیلٹر تھا، لوگ یہاں پر آ کر اسٹے کرتے تھے۔ یہ خوبصورت منظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں بار بار یہاں آنا نصیب فرمائے۔ یہ مینار بھی دیکھ لیں مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں مولا تعالی حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول سمیت تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار کی ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محرم الحرام کی 7ویں شب ہے، 1444 سن ہجری۔ نبی پاک علیہ السلام کے انتہائی محبوب چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ امیر طیبہ سید الشہداء، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب عطا کیا، جو میرے آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت سیداتنا سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ محبوب علیہ السلام نے بھی نوش فرمایا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے مارکے کے اندر آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ کے مزار فیض الانوار پر حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں مولا تعالی جل جلالہ یہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ امیر طیبہ کے تعلق سے شیخ عبدالحق مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تمام احد شہداء احد کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر آتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور خصوصاً حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول امیر طیبہ خصوصاً جواب عنایت فرماتے ہیں۔ ایک حضرت فاطمہ خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ایک مرتبہ میں گزر رہی تھی آپ کی قبر انور کے قریب سے، میں نے آپ کو سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا ام رسول اللہ۔ قبر انور کے اندر سے جواب آئی، جواب ارشاد ہوا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتے رب کی بارگاہ میں اللہ یہاں حاضری کا صدقہ ہمارے بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، دین کے خدمت گزاروں میں رب ہم سب کو شامل فرما دے۔ یا اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا عالم ما فی الصدور اخرجنی یا اللہ من الظلمات الی النور۔ یا عالم ما فی الصدور اخرجنی یا اللہ من الظلمات الی النور۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر ہم فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ جتنے عاشقان رسول یہاں حاضر ہوئے ہم سب کی حتمی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ نبی پاک علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی نسبت سے یہاں حاضر ہیں۔ قبول اسلام کا واقعہ اتنا حسین واقعہ ہے۔ ایک دن تیر اندازی کر کے واپس آئے تھے، شکار کا بڑا شوق تھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کسی نے کان میں بات ڈال دی کہ ابو جہل نے محبوب علیہ السلام کو برا بولا ہے۔ اتنے جلال میں آگے ابو جہل کے سر پہ نیزہ مارا، اس کا سر پھوڑ دیا، اور فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں انہی کے دین پر ہوں۔ حالاں اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ نکل پڑا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں انہی کے دین پر ہوں۔ ساری رات سوچتے رہے کہ تو ان کے دین پر تو نہیں ہے، پر تیرے منہ سے کیسے نکل گیا۔ ساری رات اپنے دل کو مناتے رہے۔ صبح ہوئی، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یعنی وہ ساری رات دل اور ضمیر اندر سے کہتا رہا، منہ سے تیرے نکلا ہے کہ میں تو انہی کے دین پر ہوں جن کو تو نے برا بولا۔ ابو جہل کو جواب دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ سے بہت پیار کرتے، بہت پیار کرتے، بہت پیار کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب غزوہ احد کے اندر آپ کی شہادت ہوئی تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنج کے اندر تھے، اتنا روئے کہ آپ کے مبارک آنسو سے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو گئی۔ دعا ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے. انہوں نے اپنی جان دین کے لیے وقف کر دی. ہم اپنی سانسیں، اپنی جوانی، اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کرنے والے بن جائیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی علیہ صاحبی الصلاۃ والسلام کا جو پہلے والا احاطہ ہے، یعنی جو سلطنت عثمانیہ کے دور کا تھا، الحمدللہ اس احاطے میں جو توسیع سے پہلے کا احاطہ تھا، وہاں فجر کی نماز پڑھنے کی سعادت ملی. اپنی فجر پڑھی الحمدللہ. یہاں پہ یہ مبارک ممبر مبارک دیکھیے، یہ ممبر محراب مبارک، اور یہ تھوڑا سا آگے روضۃ الجنہ ہے. یہ آج مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مناظر صبح کے. آج 8 محرم ہے 1444 سن ہجری، ہفتے کا دن. اللہ بار بار یہ خوبصورت مسجد، یہ پہلے والا احاطہ، توسیع سے پہلے کا جو ایریا ہے وہاں کے کچھ مناظر ہیں. مولا تعالی جل جلالہ بار بار باشوق بادب حاضری نصیب فرمائے. الحمدللہ آدھی رات یا مڈ نائٹ یا کچھ گھنٹے یہاں نصیب ہوئے فجر تک. اللہ وہ قبول کر لے، بس وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ باب السلام نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر اور معاذ شریف کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں واضح طور پہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باب البقیع سے باہر جنت البقیع کے سامنے حاضر ہوں. اہل بقیع کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، خصوصاً سیدہ کائنات سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں سلام. تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کاملین، تابعین، تبع تابعین جو یہاں پر آرام فرما ہیں، سب کی بارگاہوں میں سلام. میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ بقیع کے اندر نہ جایا جائے، بلکہ آپ تو فرماتے ہیں اس کے سامنے والی سڑک پر بھی نہ جایا جائے، دور سے ان کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جائے. میں اپنے مرشد کریم کے فرمان کے مطابق دور سے سلام عرض کر رہا ہوں. اس سڑک کو بھی کراس نہیں کیا اور اندر بھی انٹری نہیں دی. دعا ہے رب کی بارگاہ میں کہ مولا اہل بقیع کا صدقہ میری مغفرت فرما دے، اہل بیت اطہار کے تمام افراد کا صدقہ، صحابہ کا صدقہ میری مغفرت فرما دے، تمام اولیاء کا صدقہ میری مغفرت فرما دے. ان ہستیوں کا اللہ بادب رکھے، ان کا ادب، ان کا احترام رب ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم یا اہل البقیع، السلام علیکم یا اصحاب رسول اللہ، السلام علیکم یا اہل البیت. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ مدینہ منورہ میں حضرت امام زین العابدین
جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، ان کے مکان عالی شان پر ہم لوگ حاضر ہیں زیارت کے لیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا سے تشریف لائے تھے وہاں پر، تو یہاں پر آپ نے آ کے اسٹے کیا تھا۔ فرحان بھائی ہمیں مکان عالی شان کی زیارت کیجیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ یہ ایک مبارک مکان ہے جہاں امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے قیام فرمایا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام خندق پر موجود ہیں۔ جب غزوہ خندق ہوئی تھی، آقا علیہ السلام نے مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان کو مختلف جگہوں پر قبے کے اندر مقرر فرمایا تھا کافروں کے خلاف اپنی دفاع کے لیے۔ تو جس جگہ پر ہم لوگ کھڑے ہیں، یہاں پر اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا مرتضی علی المرتضی شیر خدا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بابا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قبہ لگایا گیا تھا، اور بعد میں اسی جگہ پر مسجد علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم۔ یہ اس کا اندرونی منظر ہے، آپ اس کا زیارت کر لیجئے۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں مولا تعالی جل جلالہ اس مقدس مقام کا صدقہ ہماری مغفرت فرما دے۔ ہم یہاں نسبت سے آئے ہیں، مولا کائنات کو میرے نبی سے نسبت ہے، اور جس ذات کو اور جس شخصیت کو اور مقام کو میرے نبی سے نسبت ہو جاتی ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہو جاتا ہے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مقام خندق پر وہ مقام جہاں پہ حضرت مولا کائنات مولا مرتضی اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبہ لگا تھا، کافروں کے خلاف آپ دفاع کے لیے کھڑے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مقرر کیے گئے۔ جس جگہ پر آپ کا قبہ لگا تھا غزوہ خندق کے موقع پر، اسی جگہ پر بعد میں یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کا یہ بیرونی منظر ہے، بیرونی منظر مسجد کا، مسجد حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سٹیپ ہیں کافی، ابھی بھی سٹیپ اور سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبے جہاں پر لگا تھا اسی جگہ پر مسجد تعمیر کر دی گئی۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام خندق پر ہم لوگ موجود ہیں۔ جب غزوہ خندق ہوئی تھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان کو مختلف جگہوں پر قبے کے اندر اپوائنٹ کیا تھا دشمن کے خلاف اپنے دفاع کے لیے، اور یہ آپ کو ایک ایسی مقام پر لے کر آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی خاتون جنت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی غزوہ خندق کے موقع پر ایک قبہ مقرر کیا گیا تھا جہاں پر آپ تشریف فرما تھی۔ اس قبے پر بعد میں مسجد تعمیر کر دی گئی۔ اے عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت، یہ دیکھیے عاشقان صحابہ، یہ وہ مسجد ہے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ یہاں پر قبا قائم ہوا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں قیام پذیر رہیں، ان کے بعد پھر یہاں پر مسجد تعمیر کر دی۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں اس مقدس مقام کا صدقہ مولا تعالی ہم سب کی بخشش فرما دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس وقت ہم لوگ مدینہ منورہ میں مسجد قباء کے بالکل قریب ہیں۔ الحمدللہ وہاں نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھے ہم نے اشراق کے، اور بالکل قریب ہی حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے، وہاں پر ہم لوگ موجود ہیں۔ تو مسجد قباء کے جہاں تک فضائل ہے، سورہ توبہ کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ وہ مسجد جس کی پہلے دن ہی سے بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اے پیارے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس کے اندر آئیں۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، اس میں ایسے لوگ ہیں مسجد قباء میں جو پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ واللہ يحب المطہرین، اور اللہ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہ پاک لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان، انصار صحابہ۔ جب یہ آیت اتری یہ مسجد قباء کے تعلق سے مفسرین فرماتے یہ آیت ہے، آقا علیہ السلام نے صبح انصار صحابہ کو فرمایا صحابہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہاری شان میں قرآن اترا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے آقا جب ہم استنجا کے لیے جاتے ہیں تو پہلے پتھر یعنی مٹی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، محترم ناظرین کرام، رسول پاک علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، اس کے الفاظ مختلف ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو گھر سے وضو کر کے گیا اور وہاں جا کے نماز پڑھی، اس گویا کہ اس نے عمرہ کیا، عمرے کا ثواب ملتا ہے اس کو۔
अच्छा, बादों का ज़हन में ये आता है कि क्या अगर कोई घर से वुजू करके ना जा पाया और वहां जाके कर ले तो क्या उम्रे का सवाब नहीं मिलेगा? याद रखिए, तिरमिज़ी नसाई की हदीसों में वुजू की कैद नहीं है, बस जनरली बयान किया कि जो कुबा में जाए और नमाज पढ़ ले तो गोया के उसको उम्रे का सवाब मिल जाता है। तो लिहाजा ये कैद जरूरी नहीं है। ये जिस मकाम पर हम लोग हाजिर हुए, दुआ है रब की बारगाह में मौला ताला जल्ला जलालू हमें मस्जिद कुबा की बरकतें भी नसीब फरमाए। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ लाए थे तो इस मकाम पर आप रुके थे, कुलसूम बिन हदम रदी अल्लाह अन्हु की जमीन पर, और फिर इसी मकाम पर जमीन पसंद की गई, मस्जिद बनाई गई। आका इस्लाम ने खुद इस मस्जिद को बनाने में हिस्सा लिया था। दुआ है रब की बारगाह में मौला ताला जल्ला जलालुहु हम सबको यहाँ खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और इसमें साथ ही ज़िमरन ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जब अभी मस्जिद बनी नहीं थी तो आका इस्लाम की ऊँटनी जो कस्बा जहाँ आकर ठहरी थी, इस वक्त जो मौजूदा मस्जिद है ना, इस वक्त उसका जो मेहराब से ऊपर गुम्बद है, अंदरूनी हिस्सा, गुम्बद की तरफ दाएं तरफ देखें तो एक सुराख बनाया है सल्तनत उस्मानिया के अंदर। वो सुराख इस बात की निशानी है कि बिल्कुल उसके नीचे आका इस्लाम की ऊँटनी कस्बा रुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, सीध उसी सीध पर हमने नमाज पढ़ने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बाबरकत मकाम का सदका हमारी बख्शिश फरमा दे। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ओहद पहाड़ है, इसकी आप ज़ियारत करें। ये वो पहाड़ है, अभी इसके बारे में हदीस मुबारका आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये पहाड़ हमसे प्यार करता, हम इससे प्यार। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मदीना मुनव्वरा में एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं कि इस मकाम पर रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो सहाबी आए थे। एक सहाबी रसूल का नाम है उसैद बिन उदैर और एक का नाम है उबाद बिन बिश्र रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये आका अलैहिस्सलाम से बातें कर रहे थे, तो बातें करते करते रात काफ़ी गुजर गई। अब इन्होंने अपने घर जाना था वापस, तो अचानक एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में जो छड़ी थी, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था, अचानक देखते देखते इनकी छड़ी जो है वो रोशन हो जाती है, नूरानियत उसमें आ जाती है, लाइट मिल जाती है। और थोड़ा सा आगे गए, उसी एक छड़ी की रोशनी में दोनों सहाबी रास्ता तय करते करते एक मकाम पर रुके। एक ने दाएं जाना था, दूसरे सहाबी रज़ी अल्लाह तआला बाएं तरफ जाना था, यानी रास्ते अलग अलग थे। अब जैसे ही वो रास्ते अलग अलग होना शुरू हुए, दूसरे सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की छड़ी भी साथ ही रोशन हो जाती है। ये बुनियादी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा है कि आका अलैहिस्सलाम की बरकत थी कि एक सहाबी की छड़ी रोशन हुई, दूसरी की हुई। तो जिस मकाम पर ये मौजूदा हुआ था, मदीना तय्यबा का वो मकाम है, उस मस्जिद के अंदर हम लोग हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर 2 रकअत नफल नमाज अदा की है। आप लोग इस मस्जिद की ज़ियारत कर लें। ये अहाता है, बाउंड्री बनाई हुई है और ये कुछ सफ़े हैं यहाँ पर। उसके बैक के अंदर ये खजूरों के बागात हैं। इस निस्बत के साथ और इस अकीदे और इस यकीन के साथ हमने यहाँ नमाज अदा की है। बयान ये किया जाता है यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए, सहाबा किराम आपकी सोहबत में रहे, तो आका अलैहिस्सलाम का वो जो मौजूदा था, उस मौजूदे की बुनियाद पे इस मस्जिद को मस्जिद नूर कहा जाता है। दुआ है रब की बारगाह में रब कायनात जल्ला जलालुहु हम सबको इस बारगाह की ज़ियारत की बरकतें अता फरमाए। और ये साथ ही कुआं, ये जो साथ ही अकब के अंदर एक कुआं है, तो इस कुएं के बारे में भी बताया जाता है कि रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं से वुज़ू फरमाया था और वुज़ू का बचा हुआ पानी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु के फज़ल व एहसान से इस वक्त मस्जिद कुबा मदीना मुनव्वरा के अंदर हाजिर हैं, जो मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिबी अस्सलातु वस्सलाम से बिल्कुल चंद किलोमीटर के फासले पर है। नाज़रीन मोहतरम, ये वो प्यारी मस्जिद है। महबूब अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना तय्यबा हिजरत करके आए तो सबसे पहला काम आपने इस मस्जिद की तामीर फरमाई थी, और इस मस्जिद की तामीर के अंदर आपने खुद हिस्सा लिया था। इस मस्जिद के फ़ज़ाइल कुरान में भी आए, हदीसों में भी आए। रसूल आदम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि जो यहाँ पर आकर नमाज अदा करता है उसको एक उम्रे का सवाब अता किया जाता है।
قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 108 کے اندر رب نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے. مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے دن سے. احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ رکھتی ہے کہ اس کے اندر پیارے محبوب علیہ السلام آپ کھڑے ہوں. یعنی اس آیت مقدسہ میں محبوب پاک علیہ السلام کو مسجد قباء کے اندر آنے کی رب نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے. اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. اللہ کے کرم سے ہمیں یہاں پر 2 رکعتیں ادا کرنے کی سعادت ملی. آخر کے اندر پیغام یہ ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میرے آقا علیہ السلام نے خود حصہ لیا تھا. صحابہ کرام کی دلجوئی فرمائی. اسی طرح قرآن کریم کے اندر انصار صحابہ کے فضائل سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں پر وہ افراد ہیں، وہ صحابہ ہیں جو پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالی تو ستھرے لوگ ہیں، ان کو پسند فرماتا ہے. پیغام یہاں کا یہ ہے کہ ستھرائی صحابہ کرام علیہ رضوان نے اختیار کی. رب نے ان کی شان قرآن پاک میں بیان کر دی. دعا ہے رب کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ کا ادب بھی رب ہمیں نصیب فرمائے، اور مسجد قباء کی یہ حاضری اپنی بارگاہ عالی کے اندر قبول فرما لے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مسجد قباء کی آپ زیارت بھی کیجیے، اور مین جو صحن بھی ہے مسجد قباء کا، اور اندر کی مسجد کی بھی آپ زیارت کیجیے. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو بار بار اس بارگاہ کے اندر آنا نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ صحاب صفا اور یہ سامنے روزہ مبارک. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پیاری رات ہے اور حسین منظر ہے مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا. صحن مسجد الحرام، مسجد مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، اور پیارا گنبد، سبز گنبد، اس کی بھی زیارت کیجیے، سبز گنبد کی. الوداع. شاہ مدینہ الوداع. کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود. شافع روز جزا، تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا، تم پہ کروڑوں درود. سینے پہ رکھ دو ذرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا وہ کفے پا چاند سا. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا. تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا. تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا. تم پہ کروڑوں درود. کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود. الوداع. شاہ مدینہ آقا ادب نہیں کر پائے. آقا آپ کے مدینے کا ادب نہیں کر پائے. آقا تیری خود درگزر کی ہے، تیری خود درگزر کی ہے، تیری خود درگزر کی ہے. بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. آقا آپ کی شان ہے. آقا دوبارہ بلائیے گا، بار بار بلائیے گا. آقا میرے بھوک بلائیے گا، گھر والوں کو. الوداع. شاہ مدینہ الوداع. آقا راضی رہیے گا. کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نیکی نہیں کر پایا. آقا کر دینا.
آقا کرم کر دے، رحمت کا امیدوار، قسمت میں لاکھ بیچ ہوں سو بل ہزار گج، یہ ساری گتھی تیری سیدھی نظر کی ہے۔ الوداع آہ شاہ مدینہ، الوداع الوداع آہ شاہ مدینہ۔ الوداع آہ شاہ مدینہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ الوداع آہ شاہ مدینہ، الوداع۔ مدینہ چھوڑ آئے گئے، 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 مدینہ چھوڑ آئے، اپنی دنیا چھوڑ آئے گئے، مدینہ چھوڑ آئے، اپنی دنیا چھوڑ آئے گئے، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے گئے، مدینہ 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 چھوڑ آئے گئے، خدا کا گھر بھی چھوٹا ہے، نبی کا ستانا بھی لگا ہے، دو گورا غم کا مدینہ چھوڑ آئے گئے،